السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، ملک میں اس وقت ایک ہی سوال زیر بحث ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بحران کا حل کیسے ممکن ہے. کچھ سیاسی جماعتوں کی نظر میں فوری الیکشن اس بحران کا حل ہے، جبکہ کچھ سیاسی جماعتیں پہلے معیشت پھر انتخابات کا نعرہ لگا رہی ہیں، جبکہ کچھ کے خیال میں الیکشن کے لیے نہ تو موسم سازگار ہے اور نہ ہی ماحول. تو اپنے پینل کی رائے جان لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں موجودہ بحران کا حل کیا ہے. ایاز صاحب، سیاسی اور معاشی بحران کا حل آپ کی نظر میں بھی واحد حل الیکشن ہی ہے یا پھر پہلے معیشت اور پھر انتخابات؟ نہیں، یہ کون سی ضیاء الحق کی تھیوری ہم اس کو اجاگر پھر سے کر رہے ہیں؟ پہلے اعتصام، پہلے اسلام، پھر الیکشن، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. پر یہ جو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، کوئی الیکشن کا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ جو یہاں پہ اقدامات جاری ہیں، جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اس سے کوئی مطلب ہوش میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو بڑے دلچسپ انٹرویوز کا موسم ہے. ان انٹرویوز کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں، ہم وہ شفاف اور صاف انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہاں جو عوام کا ایک موڈ ہے جو مختلف مواقع پہ نظر آ جاتا ہے، ابھرتا ہے. یہ جو نون لیگ والے ہیں، جو یہ نوٹنکی کا ایک ٹولہ جو تھا، جنہوں نے 18 ماہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہ ایک دو بار کہیں عوام میں جب گئے ہیں، بھول کے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. شہباز شریف، مریم نواز، اطاعت آرٹ کہیں وہ پھنس گیا لندن میں، اس کے ساتھ جو کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے متحمل ہو سکتے ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے؟ میں تو آپ سے کہوں گا مریم، آپ گوگل میپ لاہور کا نکال لیجئے، پورے لاہور میں، اور لاہور اب بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، مجھے ایک گلی ڈیفنس سے لے کے پرانے شہر تک کوئی ایک گلی چن لیں جہاں پہ ان کے لیڈر، ان کے زعماء جا سکیں اور سلواتیں سننے کا وہاں پہ ڈر نہ ہو. ایک گلی مجھے آپ بتا. لیکن وہ تو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پچھلے دن میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی دست بستہ کہ ایک گلی شاہدرہ کی نہیں بھر سکے، چنی ہوئی گلی. اور مینار پاکستان کہاں یہ جائیں گے؟ اور ایک اور بات، مینار پاکستان سے کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ سے وہاں جائیں گے. ایئرپورٹ سے مینار پاکستان کا مطلب ہے کہ آپ لاہور کو چیرتے ہوئے وہاں جائیں، اور یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہماری آنکھیں نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ حالات یہاں کیسے بن گئے ہیں، لوگوں کے دل کیا بھرے ہوئے ہیں. لوگوں کو صرف موقع ایک چاہیے کہ وہ جو منہ میں، دل میں جو چیزیں ہیں ان کو لبوں کے ذریعے باہر وہ لے کر آئیں. کوئی یہاں نہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا. میں نے تو آپ سے کل کہا تھا، ان کی آپ نے وہ پڑھی نہیں آج جو اخبارات میں بھی آیا ہے، میڈیکل رپورٹس پھر چاہیے کہ انجائنا فلانا 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 جو ہے کیا بیماری ہے جی. یو اے ای کے لیے صحت ٹھیک ہے، سعودی عرب کے لیے ٹھیک ہے، یورپ کی سیر کریں تو وہ صحت بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پاکستان کا تھوڑا نام آئے تو دنیا بھر کی بیماریاں، ڈائبٹیز سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے آرگنز ہیں جہاں کی شریانیں بند ہونے کا خدشہ ہے. اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انجائنا کی جو ہے انجائنل فلانا فلانا، میں تو وہ میڈیکل ٹرمینالوجی سے اتنا واقف نہیں ہوں. رپورٹ اس لیے دی نا کہ بتایا جا سکے کہ کبھی بھی انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر آنا اور جانا پڑ سکتا ہے واپس. تو آگے بڑھتے ہیں، سلمان صاحب سے حل پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب، مریم جی، مس مریم، وہ تو جانا تو واپس تب ہو کہ پہلے آ تو لینا. اچھا، ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دل سے مان چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں، لیکن سلمان صاحب دل سے مان چکے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا جادو سر چڑھ کے بولے گا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، نہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے یہاں. تو یہ تو یہاں تو انٹرویو پھر حل کیا ہے نا؟ حل سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب، معاشی اور جو سیاسی بحران ہے، آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مریم، پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اس لیے کہ جب انتخابات کی ساکھ نہیں ہوگی، ایک اچھی حکومت وجود میں نہیں آئے گی،
تو سرمایہ کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، معاشی پالیسیز کا تسلسل قائم نہیں ہوگا، سرمایہ کاری کا عمل تیز نہیں ہوگا. اور یہ سلسلہ پچھلی ایک دہائی سے جاری ہے، 2 دہائیوں سے، کہ جیتنے والا مسند اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے، ہارنے والا سڑکیں ماپنے شروع کر دیتا ہے. اور دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی آپ تشخیص کریں تو فیئر الیکشن ہونے چاہیے. فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت میں آئے اس کی حکومت کو چلنا بھی چاہیے، چونکہ وہ اپنے ایک پروگرام کی بنیاد پہ آئے ہوتے ہیں. اور بات یہ کہ منشور ان کے بہت اچھے، کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اگر منشور اٹھا کے دیکھیں تو بڑے انقلابی منشور ہوتے ہیں کہ ہم آ کے محنت کشوں کے لیے کیا کریں گے، ہم آ کے خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم آ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنائیں گے، ہم نئے صوبے انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبے بنائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آئیں گے. کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک مسلسل ایک گردان ہو رہی ہے جی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی سیاسی استحکام پاکستان میں کنہوں نے طاری نہیں ہونے دیا. یہ ہمارے دشمن کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لیڈرشپ کا کام ہے. وہ لیڈرشپ جس کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جیتیں تو ٹھیک، دوسرا جیتے تو غلط. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ کو لیڈرشپ قومی ڈائیلاگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت یہ ایک تیسری پارٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ماضی کے اندر بھی بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا تھا، تناؤ ہوتا تھا، بیٹھ کے لوگ فیصلے کر لیتے تھے، نگران حکومتوں کی تشکیل ہوتی تھی، اس کے بعد الیکشن ہوتا تھا، جیسا تیسا الیکشن مان لیا جاتا تھا. یہ ایک تیسری پارٹی آئی تبدیلی سیاست کے نام پہ، انہوں نے پاکستان کے اندر جو رجحانات متعارف کروائے ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک نفرت اس کا رجحان عام ہوا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل. اور نوجوان نسل کسی بھی ملک کے اندر اس کا ایسٹ ہوتی ہے، اس کی اسٹرنتھ ہوتی ہے. نوجوان نسل نے ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، نوجوان نسل نے معیشت کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، نوجوان نسل کی تگ و دو کی وجہ سے ملک کے اندر استحکام آتا ہے. آج پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کر دی گئی ہے، آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ڈائیلاگ میں ہرڈل کون تھا کہ ہمیشہ حکومتیں انیشیٹو لیتی ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ پچھلے 2018 کے بعد سے آج تک ایک پرائم منسٹر تھا، وہ روز کھڑا ہو کے پرائم منسٹر ہوتا ہوا لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. اب جو آ رہے ہیں وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں یہ بات شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھا کہ جی آپ کا پروگرام اپنی جگہ، ہماری باتیں اپنی جگہ، کم از کم ہم معیشت پہ کے چارٹر کرتے ہیں. اس سے سنجیدہ بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی. لیکن میں نہ مانوں کی رٹھ نے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن انتخابی فضا طاری نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کیس موجود نہیں ہے. اگر حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، لوگوں کی جولی میں کچھ پڑا ہوتا تو یہ صورتحال طاری نہ ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم حل کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام تو وہاں آتا ہے جہاں آپ استحکام کی خواہش رکھتے ہوں. پاکستان میں جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ استحکام کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے کنٹرول کی بات کرتے ہیں. ان کے ہاں استحکام کا مطلب ہیجمنی، یعنی استحکام اس وقت ہے جب میرا کنٹرول ہے، میرے انڈر ہر چیز ہے، وہ استحکام ہے. تو ہیجمنی میں، جسے ہم بالادستی کہتے ہیں، ہیجمنی میں اور استحکام میں فرق ہے. تو ہمارے ہاں کوئی سیاسی جماعت استحکام کے لیے کام نہیں کرتی، نہ ہی ادارے کام کرتے ہیں، ہیجمنی کے لیے کام کرتے ہیں. ہم فیصلہ کریں گے، ہم یہ چلائیں گے، ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اکانومی بہتر ہونی ہے، کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، احتساب ہوگا، کہ اکانومی بہتر ہوگی، کہ انتخاب ہوگا، انتخاب میں کون حصہ لے گا، کون حصہ نہیں لے گا. تو یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر آپ جمہوریت میں، کانسٹیٹیوشنلزم میں بلیو کرتے ہیں تو یہ فیصلے کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے، وہ جو کہ نہیں ہوتے پاکستان کے اندر. ویسے بھی اگر اس وقت اگر آپ بیانات کو اٹھائیں نا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے، خاص کر فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، تو وہاں ہماری ترجیحات میں الیکشن نہیں ہے. پھر آپ بیان اٹھا لیجئے نا. اب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، بتائیے اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ الیکشن تو ڈسکس نہیں ہوتا نا اس میں.
کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ ترجیحات ہیں. وہ اور کہہ پھر رہے ایک اور الیکشن کروان تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، جب وہ اناؤنس کر دے گا ہم تعاون کریں گے. الیکشن کمیشن اکیلا نہیں کرواتا، اس میں انتظامیہ کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور انتظامیہ الیکشن کمیشن کے فریم ورک میں رہ کے اقدامات کرتی ہے. الیکشن کمیشن بھی کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات امپلیمنٹ تو ایگزیکٹو کے ذریعے ہوتے ہیں. اگر ایگزیکٹو کوآپریٹ نہیں کرے گی تو الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرتا رہے گا. تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیے ایک اور چیز دیکھیے جو کہ بڑی یونیک اس دفعہ ہوئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں، اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ یوں کریں، فیڈرل جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کے فورن ٹرپس کو ذرا اسٹڈی کر لیں. پچھلے 1-2 مہینے میں 8 یا 9 ہمارے وزیر اعظم کے علاوہ 8 کیبنٹ ممبران نے تقریباً 9 یا 10 ٹرپس کیے ہیں. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک بڑے پرسپیکٹیو کے ساتھ کام کر رہی ہے، لمیٹڈ پرسپیکٹیو اور الیکشن کے ساتھ نہیں کر رہی. ورنہ کیا ان کا کام ہے؟ فارن منسٹر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فارن منسٹر ہمارا باہر جاتا ہے، وہ کچھ کانفرنسز میں جانا پڑتا ہے فارن منسٹر کو، لیکن باقی جو جا کے فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، کوئی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، پوری لسٹ موجود ہے، اخبار میں یہ اطلاعیں چھپتی ہیں وزٹس کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن بھی لسٹ ایجنڈے میں بہت سے آئٹمز پڑے ہیں آپ کے پاس، اس میں سے ایک الیکشن بھی ہے. اس وقت ترجیح جو ہے وہ ہماری جو پالیسیز ہیں، جو رویے ہیں گورنمنٹ کے، اس کے مطابق ترجیح الیکشن نہیں ہے بلکہ اکانومی ہے. اور اکانومی کے اندر بھی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے امیجیٹ تو چیزوں میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں، ڈالر کو آپ نے کنٹرول کر لیا، اور کچھ اور بھی کچھ پرائس مینیج ہو گئی، سمگلنگ پہ تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا ہے. اچھا، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہے اکانومی پہ. لانگ ٹرم پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ انفلیشن کو کس طرح کنٹرول کریں گے. لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اکانومی پہ یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ایک پرماننٹ لاس بنے ہوئے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، اور لمبی لسٹ ہے یہ، ان کا آپ کیا کریں گے؟ وہ نجکاری کمیٹی بھی ایک بنی ہے. جی وہ تو پچھلی حکومت نے بھی بنائی تھی، اس سے پچھلی حکومت نے بھی بنائی تھی، اپنے پیپل پارٹی کی حکومت میں بھی بنی تھی جو ہے. اور پھر آپ کے ہاں انویسٹمنٹ بورڈ بھی ہے، اور ایک نئی کمیٹی بھی بن گئی ہے. تو ہمارے ہاں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے ہم اکانومی کو ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں ڈیل کرنا ہے. تو آپ کے لونز کا کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، جو فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کے تحت لیے جا رہے ہیں. صافی صاحب، بلاول کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات تو نگران حکومت کر رہی ہے، اس کے کچھ ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو فیصلے منتخب حکومت کر سکتی ہے وہ نگران حکومت نہیں لے سکتی فیصلے، اس لیے فوری الیکشن ہی مسائل کا حل ہے. کیا ایسا ہی ہے آپ کی نظر میں بھی؟ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے میرے خیال میں بلاول بھٹو کے اس بیان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہر ذی شعور انسان کو پتہ ہونا چاہیے، جو بلاول صاحب کہہ رہے تو یہی حل ہے، لیکن یہ حل ہوگا کس طرح وہ نہیں بتا رہے. ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. آج ہی ان کے پارٹی کے رہنما نیّر حسین بخاری صاحب گئے ہیں الیکشن کمیشن، اور جو الیکشن رول 2017 میں ترامیم تجویز کی گئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو ظاہر ہے اس تحفظات پہ جب غور ہوگا تو بات اور پرولانگ ہوگی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ان کے ابھی اتحادی رہے ہیں، حال ہی میں پی ڈی ایم کی حکومت کا وہ حصہ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے صدر بھی ابھی تک وہ اپنے آپ کو گردانتے ہیں، ان کی بھی آج ان کے بیانات اور خبریں ان کے حوالے سے چھپی ہے. وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے ڈوب رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کیوں مشغول ہے انتخابی مہم میں. گرچہ مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی اس طرح انتخابی سرگرمیاں یا جو ہمیں انتخابات کے حوالے سے کچھ نوید ہو، اس حوالے سے کوئی خاص سرگرمیاں ہے بھی نہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پہ بھی اعتراض ہے، اور ان کا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جو حالات ہیں وہ اس میں ہم مہم نہیں چلا سکتے، اور ان حالات میں انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو کر رہ جائے گا. یہ زمینی حقائق ہیں یا ان کے اس بیان سے تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ بھی الیکشن نہیں چاہ رہے جلدی؟
دیکھیں اگر ان کا اشارہ جو ہے سیکیورٹی معاملات کی طرف ہے تو یقینی طور پر سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے. باجوڑ میں انہی کی جماعت کے کارنر میٹنگ پہ جب حملہ خودکش ہوا اور اس میں کئی بے گناہ لوگ شہید ہوئے. اسی طرح یہ مستونگ کہ یہ جو حالیہ واقعہ ہے اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام فے کے ایک لیڈر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ وہاں پہ حملہ ہوا تھا. جمعیت کے ایک دوسرے جو رہنما ہے بلوچستان میں وہ بھی حملے کا نشانہ بن چکے ہیں جو ترجمان بھی ہے پی ڈی ایم کے. اسی طرح مولانا صاحب کو خود کئی جو ہے خطرات کا سامنا ہے. ژوب کی بات کرے, مستونگ کی بات کرے, ہم ہنگو کی بات کرے, باجوڑ, پشاور, یہ تمام واقعات تو ہو رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو افغانستان کے ساتھ ہماری کیفیت بنتی جا رہی ہے تو سیکیورٹی کے مزید خدشات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے کو جواز بنا کے ہم جمہوریت ہی کا جو ایک سسٹم ہے اس کو پورا لپیٹ دے. آج ہی کے دن یعنی 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے اس عوام کو مارشل لاء کی افریت سے متعارف کروایا تھا. 65 سال ہو گئے, 10 سال مارشل لاء بھی ہم نے دیکھ لیے, اس سے زیادہ بھی مارشل لاء اس ملک میں رہے ہیں, لیکن اس کا بھی تو کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو واحد حل ہمارے پاس یہی ہے کہ چاہے حالات جیسے ہو ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہے, ہم نے جمہوریت کے نظام کو آگے چلانا ہے, اس میں ہمیں گزارا کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی آئیڈیل لیڈرشپ اس وقت دستیاب نہیں ہے, انہی جو موجودہ لیڈرشپ ہے انہی میں سے چناؤ کرنا ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اچھی ایک بات مجھے یہ بھی لگی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام لیڈرشپ بشمول پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ان کو جیلوں سے باہر ہونا چاہیے. اور وہ کہہ رہے کہ تب مزہ آئے گا کہ تمام سیاسی لیڈرشپ میدان میں ہو اور انتخابات کا جو ہے پورا میلہ سج جائے تو اس کے نتائج بھی پھر ممکنہ طور پہ تسلیم کیے جائیں گے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا اور غلط فہمیاں پیدا کی جائیں گی تو پھر معاملہ دوسری طرف ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور مینار پاکستان بھرنے والوں کی جو فکر ہے وہ ہم نہ کریں. مینار پاکستان کو جس نے بھرا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں مینار پاکستان کی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر عام عوام کے جیب بھر جائے, بھرے بھی نہ ہو, جس میں سوراخ بلکہ چھید ہو چکے ہیں, اس میں کچھ بچتا نہیں ہے, جو بھی لوگ کماتے ہیں وہی ضروری چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ضروری جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتے. جو بھی اس مسئلے کا حل نکالے, معیشت کا جو پہیہ جو بالکل رکا ہوا ہے اس کو چالو کرنے کے اگر کسی کے پاس کنجی ہے, کوئی چابی ہے, کوئی طریقہ ہے, ہم ان کو ویلکم کریں گے, عوام ان کو ویلکم کریں گے. سوال یہی ہے نا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ایک کنجی ہے جو یہ حل نکال سکتے ہیں. لیکن آپ نے مولانا کی بات کی تو ایاز صاحب آپ کو داد دینی چاہیے. مولانا نے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاتھ کھلیں اور میرے مخالف کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں, اس طرح مزہ نہیں آئے گا. واہ, وہ کیا ہے, ہوئے بیمار جس کی سبب. سارے یہ مل کے جو ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی تھے, یہ بھی تھے, ریجیم چینج کا حصے دار نہیں تھے. لیکن اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کون ٹھیک ہے کون نہیں, اور یہ نہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور ملکی معیشت جو ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. اس فلسفیانہ بحث کو ہم ایک طرف رہنے دیں, دیکھیں کہ ایکچولی پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. ایک بات تو اچھی ہے, آج تو تقریباً ہمارے قبلہ نے انتخابات نہ کرانے کے عذر بالکل ہیں پیش کر دیے ہیں. تو میری بات کی تو تصدیق ہو رہی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے. ہم جو کہتے تھے کہ بھائی انتخابات نہیں ہوں گے, اور کئی لوگوں کے خیال میں ہے کہ 2 سال تک ٹیکنوکریٹک حکومت ہوگی, تو یہی تو جناب ٹیکنوکریٹک حکومت یہ بیٹھی ہوئی ہے. الیکشن پنجاب کے نہیں ہوئے نا, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, یہاں بھی 90 دن سے تجاوز آپ کر گئے ہیں. تو جب ایک دفعہ آپ کر جاتے ہیں تو پھر وہ بھرم جو ہے وہ تو آپ نے پار کر دیا. یہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے الیکشن کے. اور اگر کوئی کہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں جو انٹرویوز دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا الیکشنز کے بارے میں سوال جو آپ پوچھے جاتے تھے. اور یہ جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ 2 سال, یہی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے, یہی کاکڑ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, یہی سرفراز بگٹی ہمارے دوست, اور یہ جو ہے بیگم شمشاد جو ہے فائنانس منسٹر,
اور یہ جو فورن ایکسچینج فرنٹ پہ ہو رہا ہے افغانی، یہی ٹیکنوکریٹک. کوئی آپ کو لگتا ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں پاورفل چیف منسٹر آف پنجاب، ان کے کوئی آپ کو حلیے سے لگتا ہے کہ وہ 2 مہینے میں جا رہے ہیں اور 2 مہینے کے بعد وہ نہیں رہیں گے؟ یا باقی جو نگران ہیں ان سے کوئی آپ کو کوئی تھوڑی سی جھلک لگتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ہاں صرف یہ ہے کہ کل پرسوں اعلان قائد انقلاب نے لندن میں کرتے میرا آخری دن یہاں پہ ہے، لیکن وہ سیدھا یہاں نہیں آ رہے، پہلے پتہ نہیں یو اے جائیں گے، پھر سعودی عربیہ جائیں گے، پھر فلانے جائیں گے، اور 2 ہفتے ہیں اور ڈاکٹروں نے وہ کہا ہے، میرا خیال ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے. لیکن وہاں کچھ تو اہم یہی ملاقاتیں بھی حکومت ان کی ہمیں ہونی ہے بھگتنی نا. پڑے گی. تو آپ کی نظر میں آپ کو تو انتخابات نظر نہیں آ رہے اور کہاں آپ کہہ پہ رہے ہیں ہونی کہ ہے؟ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ سسٹم طول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو انتخابات بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، اور ان کو نواز شریف بھی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جب نواز شریف آئے گا تو پھر بھی آپ ان کا موقف جان لیں گے کہ کیا ہے. دیکھیں ہم ایک تجزیہ کار کے طور پہ اپنا ایک انالیسس پیش کر رہے ہیں. بات یہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور مینار پاکستان ایک تاریخی مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت میں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں ایک بڑا مقام ہے، اس پہ انہیں ایک بڑا اعلان کرنا چاہیے، اور وہ بڑا اعلان یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہو. دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹیکنوکریٹس چل رہے ہیں، یہ صرف ٹیکنوکریٹس چل رہے ہیں، یہ ملک نہیں چل رہا. اچھا. یا پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہ تو وہ ٹیکنوکریٹ ہے جنہوں نے کہا تھا بجلی کی قیمتوں پہ اضافے کہ ہم اجازت لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور جس دن سے انہوں نے اجازت مانگی ہے 4 دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، اور آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت قائم ہونی چاہیے، اور وہ مضبوط حکومت پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ آپ جس منشور اور پروگرام کے تحت مسند اقتدار پہ پہنچتے تھے، مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اس پروگرام پر کاربند ہونے کی بجائے آپ اپنے پرانے سکور سیٹل کرنے شروع کرتے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات ابھی صافی صاحب نے درست کیا کہ مینار پاکستان بھرنا کوئی بات نہیں، کہ مینار پاکستان بھرنے والے آج کہاں بیٹھے ہیں. کیا پاکستان کے سیاستدانوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر پرائم منسٹر کوئی پھانسی چڑھ جائے گا، کوئی جیل چلا جائے گا، کوئی نااہل ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور دنیا کے اندر جیسی جمہوریت چل رہی ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر جب لوگ سر جوڑتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی کون سی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو بیٹھ کے لوگوں کے ایشوز کی بات کر رہی ہے، جو مہنگائی زدہ مسائل زدہ لوگوں کی آواز بن رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ معاشی ایجنڈا موجود ہے، ہم اس معاشی ایجنڈے پہ پاکستان کو معاشی بحران سے نجات دلائیں گے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو. اور بات یہ کہ جو دوسروں کو کہتے رہے ان کا سارا کیا چٹھا بھی سب کچھ سامنے آ گیا ہے. اور بات یہ کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے، اور جو لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں وہ قانون کو فیس کریں. اس لیے کہ ماضی کے اندر جنہوں نے قانون کو فیس کیا تھا انہوں نے ریاست پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، نہ ریاستی اداروں پہ وہ حملہ آور ہوئے تھے. ان کا کیس ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن بات معیشت کی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، معیشت کا حل سیاست میں تلاش کرنا درست ہے؟ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی معاشی پلان ہے؟ دیکھیے سیاست میں اس کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک سیاست جو ہے وہ ایسی نہ ہو جو اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کر سکے، اس وقت تک اکانومی بہتر نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا کہ ہم ایک اکانومی کے لیے مل بیٹھیں لیکن سیاست میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہو، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کر رہے ہوں. یہ تمام پارٹیاں نے، اب تو پاکستان ہر پارٹی بد زبانی کرتی رہی ہے ماضی میں، آج کل ذرا حالات بہتر ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سوشل اور پولیٹیکل عمل ہوتا ہے اس کو آپ علیحدہ علیحدہ چیزوں میں کاٹ کے علیحدہ نہیں کر سکتے کہ یہ اکانومی ہے یہاں ہم کوآپریٹ کریں گے، مل کے بیٹھیں گے. اچھا یہاں سیاست ہے یہاں ہم لڑائی کریں گے، یہاں سوشل ہے یہاں ہم ریلیجن کی بنیاد پہ اپنے معاملات کو بگاڑیں گے یا سنواریں گے. تو اس طرح نہیں ہے. یہ مراعات کے بل پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ جو ہے نا وہ ذاتی فائدے ہیں، اور ذاتی فائدے کے لیے تو ہو جاتے ہیں،
لیکن اس لیے نہیں ہو جاتے کہ مل کے کام کریں، اس لیے کہ ان کو فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک کولیکٹیو ایفرٹ نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور کولیکٹیو ایفرٹ کا پاکستان میں فی الحال ہمیں کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا. پولیٹیکل پارٹیز کی تھنکنگ میں کولیکٹیو ایکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مساق معیشت کی ایک بات ہو چکی ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفاد میں آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتیں کوئی مساق معیشت کر سکتی ہیں، مل بیٹھ سکتی ہیں اس معاملے پر؟ مریم، اگر اس حوالے سے میں دوبارہ بات کروں گا تو مزاج برہم ہو جائیں گے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. یہی لیڈرشپ جو اس وقت چاہے وہ جیل میں ہو یا وطن سے باہر ہو، یہ تمام لیڈرشپ جب سر جوڑ کے نہیں بیٹھے گی تو آپ کی گاڑی آگے نہیں چلنے والی، بلکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ تباہی کی طرف، تنزلی کی طرف تیزی سے پیچھے لڑکتی جائے گی، جو آپ کی ریاست کی گاڑی ہے. اگر آپ نے اپنی ریاست کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام، جتنی بھی لیڈرشپ موجود ہے اس میں، چاہے وہ الزامات کے زد میں ہو، چاہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہو، چاہے وہ ملک سے باہر ہو، سب کو آ کے مل کے یہ سنبھالا دینا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس دوسرا رستہ نہیں ہے. میں نے آپ کی توجہ پہلے مرحلے میں، جو پروگرام کا پہلا مرحلہ تھا، اس میں مبذول کروانے کی کوشش کی کہ 7 اکتوبر 1958 کو پہلا مارشل لگایا تو انہوں نے بھی 3 مہینے مانگے تھے. اس کے بعد پھر انتخابات کی شکل ہم نے نہیں دیکھی. تو ملک فیروز خان نون کا پلڑا باری ہے اور ان کی دوبارہ صدر بننے کے راستے مسدود ہے، تو انہوں نے پورے کے پورا جو ہے جمہوریت ہی کو فارغ کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آنے والے دنوں میں 5 وزیر اعظم کو گھر بھجوایا. تو حالات جو ہے نازک مرحلے سے گزر رہے، اور یہ لفظ بھی ویسے مذاقی بن چکا ہے، جس طرح اسکندر مرزا نے اس وقت کہا تھا کہ جمہوریت مذاق بن چکی تھی. تو یہ جو نازک صورتحال کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا ہم ادراک نہیں کرتے، تو واقعی ہم نے خود جو ہے اپنے پورے نظام کا مذاق بنایا ہوا ہے. آج جو ریاست پہ حملہ ور ٹی ٹی پی ہے، ان کے رہنما مفتی نور ولی کا 17 اگست 2021 کا بیان ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے اس کو سب سے بڑا اپنی بڑی فتح قرار دیا تھا، اور ملا ہیبت اللہ سے اپنے جو ان کی بیعت ہے اس کی تجدید بھی کروائی تھی. آج ہم کہاں جا رہے؟ دیکھیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کا جو ایک اژدہا جو ہمیں کاٹ کانے کے لیے دوڑ رہا ہے، اقدامات تو ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کتنے نتیجہ خیز ہیں. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آ کے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، نہ تو آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ نواز شریف واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ انتخابی فضا بنتی دکھائی نہیں دے رہی. عوام کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر عوام مسیحائی کہاں تلاش کریں گے؟ کیا وہ اب بھی اپنے مسائل کا حل سیاسی قوتوں میں دیکھ رہے ہیں؟ بھئی ایک جماعت کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، یا یہ اعتراف بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور باقیوں کو کون سا سانپ سونگا ہوا ہے؟ باقی کیوں اپنی کھڈوں میں بند ہیں؟ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ نون لیگ جو ہے، پنجاب ہمارا ہے، سینٹرل پنجاب ہمارا ہے، ان میں کیوں نہیں ہمت ہو رہی باہر آنے کی؟ وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کیا وہاں پہ سنا دیں گے، کہ ہم کہیں جہاں عوام کا چھوٹا سو وہ ڈرتے ہیں. پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن ہونا تھا اور اسکندر مرزا ان الیکشنوں سے خائف تھے. عذر پیش کیے جا رہے ہیں، عذر پیش کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. طرح طرح کے بہانے ہو رہے ہیں. الیکشن میں نہیں جانا کیونکہ ڈر ہے، جیسے 58 میں ڈر تھا، آج بھی ڈر، آج اس سے زیادہ ڈر ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ بس دبائی رکھیں. وہ جیسے ہوتا نا ڈھکنا، جو ہے ڈھکنا دبائی رکھیں، ڈھکنا اٹھے گا تو پھر جو طوفان اٹھے گا اس کا ڈر ہے. نہیں تو کریں نا. کیا بات ہے آپ کی؟ آپ پاکستان کی لندن سے تیاری کر رہے ہیں، میڈیکل رپورٹیں آپ کی پہلے سے آ گئی ہیں. وہ آپ کو تو کہنا چاہیے میں 4 سال بعد آ رہا ہوں، میں یہ ہے، میں کروں گا. کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتی ہے، آہستہ بھی ہو سکتی ہے، پلیٹلیٹس یہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ سارا اس چیز کا مظہر ہے، اظہار ہے کہ دل میں کیا دھڑکن ہے، کیا دھڑکا لگا ہوا ہے وہاں پہ.
الیکشن پہ کون جا رہا ہے؟ سلمان صاحب کیا وجہ ہے انتخابی فضا طاری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیں میرے ذہن میں ویسے ہی ایک شعر آیا ہے کہ رکھتا ہے کون یاد پرانی رفاقتیں، مٹی کا نام تک نہیں مٹی کے تیل میں۔ دیکھیں بات یہ کہ فضا کیوں کر طاری نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رخ کریں گے تو ان کے ہاتھ میں بجلی کے بل ہوں گے، رد عمل آئے گا، محلوں میں جائیں گے تو ان کے چولہے بجھتے محسوس ہوں گے، شہروں کے اندر جائیں گے تو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نظر آئے گی۔ اور 5 سال یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر رہی ہیں اور حکومتوں میں اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری عیاشیاں بھی جاری رکھی ہیں، مراد بھی لیتے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی رہی ہیں، مفت بجلی بھی تھی، مفت گیس بھی تھی، مفت پیٹرول بھی تھا۔ اب بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر انتخابات، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور وہ جو شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن کے اندر اس کی رپورٹس یہ ہیں، آپ ذرا اس کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں، کون سی جیل اس نے نہیں بھگتی، کون سا کیس اس نے نہیں بھگتا۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کیفیت کے اندر آخری ہوپ وہی شخص ہے۔ میرارے اس لیے کہ 3 سال اس کے ادوار گواہ ہیں کہ اس نے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دیا تھا، اس نے بجلی سستی کر کے دکھائی تھی، پیٹرول لوگوں کی پہنچ میں تھا، روزگار مل رہا تھا، سی پیک آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کھینچنے والے کون تھے؟ وہ قوم کے سامنے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ سیاستدان میں اسے ہی مانتا ہوں جو مشکل صورتحال کے اندر سے راستہ بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کر لیتا ہے، لہٰذا تو اب مہنگائی جہاں پر ہے وہ آ کے کم کریں گے، وہ آ کے کم کریں گے۔ آپ دیکھ لیں ہونی شروع ہو گئی ہے مہنگائی کم، ان کی آنے کی وجہ سے۔ دیکھیں میں اس کو پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے ملک، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر پابندی لگا کے، میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں، ریکارڈ کی بات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 30% بجلی اس نے لیس کی تھی، لہٰذا آخری ہوپ وہ ہے۔ لیکن ابھی جو 16 مہینے گزرے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں میں 16 صاحب مہینے نے کا جو سب کچھ سے بڑا کیا، ناقد ہوں۔ بات ہے آپ 16 مہینے 3.5 سال آپ تاریخ میں سے نکال دیں گے، احمد خان کی یہاں پر نوکری آج ہر خطرے اشیاء میں پڑ ضروریات گئی کی ہے۔ قیمتیں دگنی ہوئی تھی، وہ آپ بھول گئے سارے۔ اور وہ جو گالی گلوچ ہو رہی تھی، الزام تراشی ہو رہی تھی، اس سیاستدان نے پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے۔ وہ باہر سیاستدان تھا، اور اس کی دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے ان خواتین کارکنوں کا جو جیلوں میں موجود ہیں، کیا سیاسی کارکن ان کی جنگ کا ایندھن بنتے رہیں گے؟ کی آج ایک نوکری شخص ذمہ خطرے میں دار پڑ ہے، گئی ہے۔ پاکستان کو آج اس نیچ پہ مریم پہنچانے کچھ کا کریں۔ صرف ایک شخص ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنی ذاتی انا کی خاطر پاکستان کو بہت پیچھے دھکیلا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کی جاگلسائی کی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ باتیں کریں، خواجہ آصف نے بھی آج ایسے کہا کہ نواز شریف نجات دہندہ ہیں۔ خیر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ کیوں نہیں یہ فضا طاری ہوتی دکھائی دے رہی انتخابات کے حوالے سے، اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو انتخابی فضا طاری ہوتی نظر نہیں آ رہی، سیاسی جماعتیں چپ تانے کھڑی ہوئی ہیں، اور جو عوام میں عدم وابستگی ہے یہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں انتخاب کا ماحول تو اس وقت آئے گا نا جب الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈول دے گا، لہٰذا اس سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا 2 فیکٹرز اور ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں اس وقت، ان کے یعنی انفرادی مسائل ہیں جن کا بھی میں بریفلی ہیڈ لائن میں ذکر کر دوں گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عوام کی ناراضگی کا خوف بھی ان پارٹیز پہ چھایا ہوا ہے۔ دیکھیے جو JUIF ہے اس کا انڈیویجول یا انفرادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کے ماحول میں کیمپیننگ کس طرح ہوگی، وہ خوف زدہ ہیں ٹیررزم سے، اگرچہ ایک سٹیج پہ سپورٹر رہے ہیں ان کے۔ اچھا، اب آپ آ جائیے PMLN کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کی وجہ سے، جو چونکہ ان کو سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کی وجہ سے، وہ اس داغ کو دھو دیں گے جو 16 ماہ کی حکومت سے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے پیپل پارٹی کا جو ہے وہ یہ ہے کس طریقے سے پیپل پارٹی ایک قومی جماعت بن سکتی ہے، پنجاب میں کچھ نہیں۔ اور PTI کا مسئلہ ہے، PTI اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، عوام کا بھی کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو صافی صاحب، آپ کی نظر میں یہ سیاسی جماعتوں کے مسائل کب تک حل ہوں گے جس کے بعد انتخابی فضا طاری ہوتی ہمیں دکھائی دے گی؟
76 سالوں میں تو حل نہیں ہوئے، تو ابھی عنقریب تو حل ہونے والے ہے بھی نہیں. مسائل مزید گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی ماحول کے لیے. لیکن وہی بات کہ انہی سیاستدانوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور ایک بات جو ماضی قریب میں ہم نے سیاسی سرگرمیاں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو لاہور میں حدت فیل نہیں ہو رہی، لیکن جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ حالات بہت زیادہ تشویشناک ہے. بقول CTD-DIG جو ہے خیبر پختونخوا کے کہ اربوں روپے کا بتہ اب بھی یہ کالعدم تنظیمیں کاروباری افراد سے اور وہاں کے صاحب ثروت افراد سے وصول کر رہے. تو ایسے میں ڈرنا تو بنتا ہے. اگر اس مسئلے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکیورٹی فراہم کرنا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. اب نواز شریف صاحب کی آمد پہ تنقید ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن 2016 میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاناما کیس جب سامنے آیا تو اس وقت جو اس وقت قید لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ PTV حملہ کیس میں اشتہاری تھے، لیکن اس وقت کی عدالت نے انہیں کہا کہ آپ سڑکوں پہ خوار نہ ہو، ہمارے پاس آئے، آپ کو انصاف دیں گے، نواز شریف کو باہر کریں گے. پھر 19 دن پہلے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور ان کی بیٹی کو انتخابی ریس ہی سے باہر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف بیٹی کا ہاتھ تھام کے پاکستان آئے اور سیاست کا جو ایک عمل چلتا رہا. تو اس وقت حالات دوبارہ جو ہے اس بات کے متقاضی ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو، نواز شریف بھی وطن آئے، تمام سیاسی لیڈرشپ کو، سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کیا جائے اور عام انتخابات کروایا جائے. سیکیورٹی کے مسئلے ہے تو سیکیورٹی کے ادارے حل کرے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کے عللو تللو کے لیے اگر پیسے ہیں، میں کل ہی بیان پڑھ رہا تھا، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ 100 سے زائد ترقیاتی منصوبے آپ نے مکمل کی. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے والے، مکمل کرنے والے اور اس پہ اپنی تختیاں لگانے والے؟ آپ الیکشن کروائے. اگر آپ کے پاس ترقیاتی منصوبے کے لیے پیسے ہیں تو آپ کے لیے الیکشن کے لیے پیسے کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مسائل کو جواز بنا کر الیکشن کو ڈیلے کرنا نہیں بنتا. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.